الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عافية الأبدان وشفائها وطب القلوب ودوائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه الكرام وابنه الكريم الغوث الأعظم الأفخم الهمام وآله وبارك وسلم. حضور سلطان الہند عطائے رسول خواجہ غریب نواز معین الدین حسن سنجری چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں ہم یہاں پہ جمع ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان محفلوں میں جو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ اسے درگزر فرمائے اور ہماری ان ٹوٹی پھوٹی کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں سچا اللہ اور اس کے رسول کا چاہنے والا اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کا چاہنے والا بنائے. گزشتہ راتوں میں ہم نے مختلف بہت ساری باتیں سنی جس سے کچھ تو آپ کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اللہ والے کیسے ہوتے ہیں اور طریقت اور معرفت کی راہوں پر چلنے والے کی زندگیاں کیسی ہوتی ہیں. شریعت جو ہے ویسے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے شریعت طریقت وغیرہ یہ کوئی الگ الگ چیز نہیں ہوتی، لیکن شریعت جو ہوتی ہے وہ عام بول چال میں عام لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت مؤکدہ ہیں اس کو کرنا، حرام سے بچنا، مکروہ تحریمی سے بچنا یہ ہوتا ہے. جبکہ ان چیزوں پر عمل کرنا اور بہت زیادہ سختی سے عمل کرنا یہ پھر سلوک اور طریقت میں آتا ہے. یعنی طریقت والوں کے احکام آسان نہیں ہوتے، ہارڈ ہوتے ہیں، مشکل ہوتے ہیں.
جیسے کچھ واقعات ہم نے سنے کہ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ کس طرح سے مختلف مشائخ کرام اور اولیاء کرام کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور خود آپ کی زندگی غریب نواز کی، آپ کے پیر و مرشد کے ارشادات، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ پھر ان کی سوچ کیا ہوا کرتی تھی۔ وہ اللہ کی محبت میں اور اللہ کی یاد میں اتنے لگے رہتے تھے کہ دنیا کو چھوڑ ہی دیتے تھے۔ یہ ہوتا ہے سلوک اور طریقت۔ جبکہ شریعت سے مسئلہ پوچھو آپ کسی بھی عالم سے دنیا بھر میں چلے جائیں یا قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ آپ جاننے کی کوشش کریں کہ تجارت کرنا کیا ہے، تو کہیں گے جائز ہے، حلال ہے، بلکہ سوال سے بچنے کے لیے کرنا ضروری ہے۔ اچھا، آپ پوچھیں کہ اگر کوئی آدمی پوری رات تہجد کی نماز پورے زندگی میں نہیں پڑھتا، عشاء نماز فرض پڑھ کے واجب پڑھ کے وتر سو جاتا ہے، سیدھا فجر میں اٹھتا ہے، فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی مفتی آپ کو کوئی حکم نہیں بتائے گا، بولے ٹھیک ہے، فرض تو پڑھ رہا ہے، واجب پڑھ رہا ہے، بس راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا یہ تو پھر خاص پھر لوگوں کا کام ہے، پھر وہ تو آدمی کی محبت، ذوق اور توفیق پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے شریعت کا کہ آپ فرض پڑھ لیتے ہو، واجب جماعت ہوتی ہے وہ پڑھ لیتے ہو، اب آپ کو کوئی حکم نہیں لگائے گا، آپ پر کوئی فتویٰ نہیں ہے، بس یہ ہے شریعت۔ لیکن یہی حال اگر طریقت والوں سے پوچھو آپ، تو وہاں پر تو اگر دین میں آدھی روٹی زیادہ کھائی جائے تو وہاں پہ بھی پکڑ ہوتی ہے کہ شرم نہیں آتی تو آدھی روٹی زیادہ کھا گیا آج۔ وہاں پہ اگر 3 گھنٹے کی جگہ پر 3.5 گھنٹہ کوئی سو لیتا ہے تو وہاں پہ ان کو شرم دلائی جاتی ہے، آڑ دلائی جاتی ہے، شرم نہیں آتا، اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، آدھا گھنٹہ زیادہ سو گیا۔ لیکن شریعت میں اگر کوئی آدھا گھنٹہ کیا، اگر 2 گھنٹے بھی زیادہ سوتا ہے، بس نماز نہیں جانی چاہیے۔ اب رات کو 6 گھنٹے 7 گھنٹے سوتا رہے، بس فجر وقت پہ پڑھ لی، تو اس کو کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے ہم۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو طریقت کا مطلب تو صرف مشکل معاملہ تھوڑا ہارڈ ہو جاتا ہے، وہ ہم یہی واقعات سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ یہ ولی پھر ایسوں کو پھر اللہ محبوب بناتا ہے اپنا، ایسوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کی شروعات ہی آپ دیکھیں کہ جب ان کے پاس مال تھا تب تو وہ دے ہی رہے تھے، لیکن پھر جب ان کے دل کی دنیا بدلی تو جو کچھ تھا مال سامان سب کچھ دے دیا، اور پھر اللہ کی یاد میں نکل پڑے، اور پھر جب پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف پھر رہے۔ اب چونکہ معرفت چاہیے، اللہ تک پہنچنا ہے، تو اللہ تک کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جو اللہ تک پہنچا ہو اس کی صحبت اختیار کی جائے تو تم کو بھی وہ اللہ والا بنا دے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے، کسی صوفی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ گناہ کو چھوڑنا کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ جس کو گناہوں کی عادت ہو گئی ہو پھر وہ کیسے گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بولے گناہوں کو چھوڑنا تو آسان ہے بالکل۔ بولے کیسے؟ بولے جو لوگ عبادت گزار ہیں، گناہوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، اس کی صحبت میں بیٹھ جا، ایک دن تیرے گناہ بھی چھوٹ جائیں گے۔ اور ایک مشہور فارسی کی کہاوت ہے، صحبت صالح ترا صالح کنت، صحبت طالح ترا طالح کنت، کہ نیکوں کی صحبت تجھے نیک بنا دے گی، بروں کی صحبت تجھے بد بنا دے گی۔ یہ ایسا فارمولا ہے، اور یہ میں آپ کے لیے اور اپنے آپ کے لیے اور اولادوں کے لیے اور نسلوں کے لیے یہ میں بات کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ متقی ہو جائیں تو متقی کی صحبت اختیار کریں۔ آپ چاہتے ہیں کہ پرہیزگار ہو جائیں، آپ چاہتے ہیں نمازی بن جائیں تو نمازی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیں۔ آپ جو اپنے میں کوالٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، جس میں یہ کوالٹی ہو، اس کے ساتھ آپ رہنے لگیں گے، آج نہیں تو کل اس کے جیسے ضرور بن جائیں گے۔ انسان کو اللہ نے وہ چیز دی ہوئی ہے کہ وہ اثر کو قبول کرتا ہے، اور جو یہ شخص کہے
کہ اوے جس کو جو کرنا ہے کہے اپنے میں کچھ ہونا چاہیے. جیسے بری اثر، اگر آپ کہتے ہو کہ مجھے شرابی نہیں بننا، شراب نہیں پینی، لیکن آپ شرابی سے دوستی ہے تو کبھی نہ کبھی آپ اس میں پڑ جاؤ گے. آپ کہتے ہو میرے کو جوا اور جگار کی عادت نہیں ڈالنی، آپ کے بیٹے کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ میرا بیٹا جگاری نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے دوست وہ ہیں جو کھیل کھیل میں، رمت رمت میں جگا کھیل رہے ہیں، تو آپ کا بیٹا اس سے بچ نہیں سکتا. آج نہیں تو کل وہ جوا ضرور کھیلے گا، بڑا نہیں تو چھوٹا کھیلے گا، ضرور اس میں پڑ جائے گا. اسی طرح آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیٹے نمازی بنے اور اس کے دوست جو ہیں وہ بے نمازی ہیں، وہ ناچنے گانے والے ہیں، تو پھر آپ کا خیال غلط ہے. کیونکہ اچھی اور بری صحبت یہ ضرور اثر کرتی ہے، بہت ہی زیادہ اثر کرتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ ہمیں بننا کیسے ہے. مجھے جو بننا ہے، اگر میں ایسے لوگوں کے ساتھ رہوں گا تو وہ مجھ پر اثر چھوڑ جائیں گے. اور صحبت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تو صحبت یہ ہوتی ہے جو دوست احباب کے ساتھ ہوتی ہے، اور ایک صحبت وہ ہوتی ہے جو ہم سے بڑے ہوتے ہیں، ان کی صحبت ہوتی ہے. جیسے بزرگان دین ہوتے ہیں، پیر و مرشد ہوتے ہیں، استاذ ہوتے ہیں، عالم ہوتے ہیں، ان تمام کی صحبت، بلکہ ماں باپ بھی ایک طرح کی صحبت ہی ہیں. بیٹے کو جیسا بنانا ہے، آپ چاہتے ہو کہ آپ کا بیٹا نیک بن جائے، تو اس کو ٹوک ٹوک کرنے سے کام نہیں بنے گا. آپ خود نیک بن جائے، آپ کو دیکھ دیکھ کے وہ بھی بن جائے گا. اب آپ ہاتھ میں ٹی وی کا ریموٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہوں، جب بھی دیکھتے ہو. اب آج کل جیسے بچوں کا موبائل کا بہت شوق ہوتا ہے نا، ہر آدمی پریشان ہے، بچے موبائل چھوڑتے نہیں، اتنے اس کے دیوانے ہیں. میں پوچھ رہا ہوں کہ اس نے کس کو دیکھا ہے موبائل کے ساتھ پوری رات گزارتے ہوئے؟ پورا دن اس نے بچے نے کسی کو تو دیکھا ہوا ہے. اگر ماں باپ کو دیکھتا کہ ماں اور باپ کے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، اسلامی کتابیں ہیں، اس کی زبان پر اللہ اور اس کے رسول کا نام ہے، تو بیٹا بھی کتابیں لے کر بیٹھتا. لیکن یہاں پہ تو باپ یا ماں سو رہی ہیں، موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے، سینے پہ رہ جاتا ہے، سو جاتا ہے، تو بچہ کے سینے پہ قرآن شریف رکھ کے سوئے گا؟ سمجھ رہے؟ یہ بھی صحبت ہے. اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور جو شخص یہ کہے کہ اپنے میں ہونا چاہیے، میں کچھ لوگ ایسی بڑائی ٹھوکتے ہیں کہ میرے دوست ہیں نا، زنا بھی کرتے ہیں، شراب بھی پیتے ہیں، جوا بھی کھیلتے ہیں، اور یہ برائیاں ہیں، لیکن اپنے کو ایک بھی خراب عادت نہیں ہے. اپنے میں ہونا چاہیے، ایسا کوئی اپنے پہ تھوڑی اثر چھوڑ کے جاوے. یہ شخص بہت بڑا جھوٹا ہے. یا تو وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ اس میں خراب عادت نہیں ہے، یا اس کو یہ جاہل ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ اس کی خراب عادت آج تک نہیں ہے، کل ہو جائے گی. آج تک اگر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنا دامن کو بچا کے رکھا ہے، لیکن ایسوں کے ساتھ رہے گا تو آج نہیں تو کل وہ کبھی نہ کبھی، اگر سب بری عادت نہیں تو کم سے کم ایک دو میں تو پر ہی جانے والا ہے. یہ بالکل کنفرم بات ہے. بہرحال یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ غریب نواز کو ویسے تو مرشد نے فرما دیا کہ ہم نے اللہ تک پہنچا دیا، لیکن غریب نواز نے پھر کیا کیا؟ ان کو اللہ تک پہنچنا ہی تھا، وہ معرفت کی وہ مقام اور مرتبہ حاصل کرنا ہی تھا. انہوں نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی، اور جب پیر و مرشد کی صحبت اختیار کی اور 2.5 سال تک تقریباً آپ ان کے ساتھ رہے، اور مرشد نے فرمایا تھا کہ مجاہدہ کرنا ہے، وہ بھی بات ہوئی تھی. یہ نہیں کہا تھا کہ اب تو مرید ہو گیا ہے نا، اب تم آرام سے مزے لے، نہیں، مجاہدہ اور مشقت کرنی ہے. آئیے وہ بھی سن ہی لیتے ہیں کہ اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں، اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں، رسول پاک کے جو سچے غلام ہوتے ہیں، ان کی زندگی کیسے ہوا کرتی ہے. آپ حضور غریب نواز کے مجاہدہ، جو مشقت اٹھاتے، محنت کرتے،
جو ہم نے کل ایک آیت پڑھی تھی کہ اللہ فرماتا ہے من جاہدوا فینا لنہدینہم سبولنا، کہ جو ہماری راہ میں محنت کرتے ہیں، مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھا دیں گے۔ حضور غریب نواز روزہ رکھتے اور ان کے روزے کا حال یہ ہوا کرتا تھا کہ 7 دن کے بعد افطار فرمایا کرتے، 7 دن تک کچھ کھاتے پیتے نہیں تھے مسلسل، اور 7 دن کے بعد افطار فرمایا کرتے تھے۔ اور افطار میں بھی کتنا کھاتے تھے؟ وہ تھوڑا سا وہ ہوتا تھا کہ کچھ 1 مشکال یا 4 مشکال جیسا کچھ وہ روٹی یا چاول، بس اتنا، پھر وہ مسلسل وہ پوری رات وہ اس طرح سے عبادت میں، ریاضت میں، ذکر میں، نوافل میں، قرآن کی تلاوت میں یہ گزارا کیا کرتے تھے۔ ایسے ہوتے ہیں اللہ کے ولی، اس طرح سے۔ اور جو 10 مرتبہ دین میں کھاتا ہو اور پھر اللہ کی ولایت کا دعویٰ کرے، یہ تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال حضور غریب نواز کا یہ معاملہ رہا، پھر آپ نے اپنے پیر و مرشد کی صحبت کو اختیار کیا۔ اب حضور پیر و مرشد کے ساتھ آپ سفر میں رہتے، وہ بھی کہیں پہ جاتے تو یہ بھی ان کے ساتھ ہوتے رہتے، یہاں تک کہ مکہ شریف میں پہنچے۔ حج بھی کئی مرتبہ آپ نے پیر و مرشد کے ساتھ ادا فرمایا۔ مکہ شریف میں پہنچے اور جو میزاب رحمت ہے، یہ کعبہ شریف جو کعبۃ اللہ ہے اس کے اوپر ایک پرنالہ ہے۔ پرنالہ سمجھتے ہو کیا کہتے ہیں؟ گجراتی میں کیا بولتے ہیں؟ وہ پانی جہاں سے گرتا ہوتا ہے، وہ میزاب رحمت بولتے ہیں۔ وہاں پہ وہ رحمت کا وہ برسات ہوتی ہے، تو وہاں پر مرشد حضرت عثمان ہارون رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ میرا معین الدین حسن ہے تو اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ وہاں سے جواب آیا کہ یہ معین الدین حسن ہمارا دوست ہے اور ہم نے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیا ہے۔ اور ہر مرید کی خواہش ہوتی ہے کہ پیر و مرشد کی نظر میں یہ چہیتا ہو جائے، ہر چھوٹے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنی بڑوں کی نظر میں خاص ہو جائے۔ اگر 4-5 بیٹے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ماں باپ مجھے زیادہ وہ پرائیورٹی دیں اور مجھ سے زیادہ محبت کرے۔ شاگردوں میں حریفائی ہوتی ہے کہ استاذ کی نظر میں میں زیادہ اچھا ہونا چاہوں۔ مریدوں میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پیر و مرشد کی نظر میں زیادہ اچھا ہوتا ہوں۔ ہر کسی کا یہی حال ہوتا ہے۔ امتیوں میں یہ ہوتا ہے، رسول پاک کے کام کرنے والوں میں یہ ہوتا ہے کہ بارگاہ رسالت میں میرا کچھ اچھا نام لیا جائے اور اچھی کوئی بات کی جائے۔ لیکن یہ تو تمنا ہوئی، تمنا سے تو جنت نہیں ملتی۔ کام ایسا کرنا پڑتا ہے کہ خود بخود تم کسی بڑوں کی نظر میں محبوب ہو جاؤ۔ حضور غریب نواز کا یہ حال تھا کہ اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں آپ کا یہ مقام تھا کہ آپ فرماتے کہ میرا معین الدین جو ہے یہ اللہ کا محبوب ہے اور مجھے اس میرے مرید پر فخر ہے، ناز ہے۔ تو یہ بڑا جب فخر کرتا ہے، ہر مرید کو تو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہی ہے، شاگرد تو اپنے استاذ کی بڑائی کرتے ہی ہیں کہ ہمارے شیخ ایسے ہیں، ہمارے مرشد ایسے ہیں، ہمارے پیر ایسے ہیں۔ وہ تو ہر چھوٹا اپنے بڑے کا گنگان گاتا ہی ہے۔ بات تب بنتی ہے جب بڑا کہے کہ یہ بہت اچھا ہے۔ سمجھے بات کو؟ یہ اصل کامیابی ہوتی ہے کہ جب جس کے پیچھے ہم چل رہے ہیں وہ کہے کہ نہ یہ ٹھیک ہے، یہ ہمیں پسند ہے، تب زیادہ بات ہو جاتی ہے۔ بہرحال اسی طرح سے بغداد پہنچے۔ سن ہجری 582 میں جب بغداد شریف میں حاضری ہوئی، وہاں پہ حضرت عثمان ہارونی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور خواجہ غریب نواز کو یہ خلافت عطا فرمائی اور اپنا خرقہ اور سامنے ایک عصا مبارک رکھا ہوا تھا حضور عثمان ہارونی کے پاس، وہ نعلین پاک اور کچھ اور تبرکات بھی عطا فرمائے، اور انہوں نے غریب نواز سے فرمایا کہ یہ وہ تبرکات ہیں جو مجھے میرے پیر و مرشد کی طرف سے ملے تھے، جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچے ہیں۔ یہ وہ تبرکات ہیں جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے اور ان بزرگان دین کے بھی ہوں گے۔ یہ سب
غریب نواز کو عطا فرمایا اور کہا کہ سب سے بڑا جو خلیفہ اور چہیتا خلیفہ مرشد کی بارگاہ میں وہی ہوتا ہے جو مرشد کے کہنے کے مطابق اور ان کے ارشاد اور فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارے اور اپنے شجرے میں ان ارشادات اور فرامین کو جگا دے۔ اور یہ سب میں تمہیں سونپتا ہوں، یہ تبرکات کی حفاظت کرنا اور ایسی حفاظت کرنا اور اس طرح سے اپنے پاس رکھنا جیسے میں نے اس کو سنبھال کے رکھا، اور پھر جب تمہیں کوئی مرد ملے تو ان کو وہ چیز عطا کرنا۔ یہ صوفیاء کی نظر میں، صوفیاء کے وہاں ایک لفظ ہے مرد، آپ بھی سنے ہوں گے مرد کلندر وغیرہ، تو یہ مرد وہ ہوتا ہے جو یہ کام کر کے دکھاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں دنیا اور ان کی چیزوں کو ایسا ٹھوکر مار دیتا ہے کہ ان کی طرف توجہ بھی نہیں کرتا پھر، اور سب کچھ ان کے لیے وہی بن جاتا ہے، تو اس کو بولتے ہیں مرد۔ تو وہ کہتے ہیں یعنی کہ ان کی عبادتیں جنت کے لیے اور جہنم سے بچنے کے لیے بھی نہیں ہوتی، دنیا کی مال و دولت کے لیے تو ہوتی ہی نہیں ہے، لوگوں میں واہ واہی کے لیے تو ہوتی ہی نہیں ہے، لیکن مرد وہ ہوتا ہے کہ جو عذاب سے بچنے کے لیے بھی عبادت نہیں کرتا اور جنت اور حور اور محلوں کو حاصل کرنے کے لیے بھی عبادت نہیں کرتا، ان کی ساری محنت اور مشقت صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوتی ہے، ان کو پھر بدلے میں کچھ نہیں چاہیے، بس اللہ چاہیے ان کو۔ تو یہ ہوتا ہے مرد۔ خیر، حضور غریب نواز کو یہ بغداد شریف میں عطا فرمایا گیا، اور پھر کہا کہ میں نے اللہ کے سپرد کیا، اور آپ کے پیر و مرشد یا عالم تحیر میں چلے گئے۔ اب حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ یہ سب امانتوں کو سنبھالے ہوئے اور پیر و مرشد کے وہ فیضان کو سمیٹے ہوئے وہ وہاں سے اور بھی سفر کرنے لگے، اور مختلف مقامات پر یہ جاتے اور بڑے بڑے بزرگان دین سے ان کی ملاقاتیں ہوتی، جیسے بغداد شریف میں شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی کے وہاں بھی حاضر ہوئے، تقریباً 5 ماہ تک وہاں پر آپ نے وہ حاضر رہے اور وہاں سے اکتساب فیض کیا۔ پھر تبریز بھی گئے، وہاں پہ ابو سعید تبریزی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی ملاقات ہوئی۔ ہمدان تشریف لے گئے، وہاں پہ شیخ ضیاء الدین اور شیخ ابو یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بھی ان کے اکتساب فیض کیا۔ اس طرح سے مختلف مقامات پر جاتے، اور بیچ بیچ میں بھی بہت سارے علماء کرام، اور اسی طرح سے شیخ صحاب الدین عمر سہروردی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شیخ نجم الدین کبرا، وہ سارے بزرگان دین سے ان کی ملاقاتیں ہوتی، اسی سے فیض لیتے، اور کوئی ایسے ہوتا جو سلوک میں ابتدائی مقام پہ ہوتا، عرفان کی ابتدائی منزل میں ہوتا، تو پھر وہ غریب نواز کا مرید ہو جاتا، وہ آپ کے حلقہ ارادت میں آ جاتا، وہ آپ کا مرید ہو جاتا، اور غریب نواز پھر وہاں فیض بانٹتے، وہاں پہ فیض ان کو دیتے، اللہ کے رستے پہ لگاتے۔ اس طرح سے یہ روحانی قافلہ یہ چلتا رہا، اور لوگ اس طرح سے ملتے رہے، اکتساب فیض ہوتا رہا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ یہ جا رہے ہیں بغداد شریف میں، حضرت خواجہ غریب نواز دریائے دجلہ کے کنارے میں ایک جھونپڑی جیسا تھا، ایک کٹیا جیسا، وہاں پر کوئی بزرگ یہ اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ غریب نواز وہاں پہ تشریف لے گئے، وہاں پہ سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور بیٹھنے کا اشارے سے کہا، غریب نواز وہاں پہ بیٹھ گئے۔ اب کہنے لگے کیا معاملہ ہے، کیا ہوا کیا نہیں، تو وہ بزرگ کہنے لگے کہ میں 50 سال سے اس گھر میں معتکف ہوں، اس جو جھونپڑی بنائی تھی دریا کے کنارے، دجلہ کے کنارے، کہنے لگے کہ میں بھی تم جس طرح سے سفر کرتے ہو اور اللہ کائنات کا مطالعہ اور مشاہدہ کرتے ہو، معرفت حاصل کرتے ہو جگہ جگہ پر جا کر، فرمانے لگے میں بھی اسی طرح سفر کیا کرتا تھا، مختلف مقامات سے گزرا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک شہر سے میرا گزر ہوا، شہر کے بازار سے میرا گزر ہوا، وہاں پہ ایک مالدار شخص بازار میں کھڑا کھڑا بہت سختائی کے ساتھ یہ بھاؤ تال کر رہا تھا اور گاہکوں کو ستا رہا تھا، اور اس طرح سے وہ اچھا کوئی سلوک نہیں کر رہا تھا اپنے گاہکوں کے ساتھ، اور مالدار تھا اور وہ بھاؤ تال وغیرہ ان کا وہ سلسلہ چل رہا تھا۔ بزرگ فرمانے لگے میں وہاں سے نکلا، میں نے بات دیکھا، میں نے بات سنی، لیکن خاموش رہا، کچھ بھی نہیں بولا۔ میں آگے نکل گیا، جب میں آگے نکل گیا، آگے چلا گیا،
تو میری کانوں میں آواز آئی کہ تو نے اس ظالم تاجر کو ظلم سے کیوں نہیں روکا؟ ممکن تھا کہ تیری تنبیہ کرنے کی وجہ سے اور خوف خدا دلانے کی وجہ سے شاید وہ توبہ کر لے اور اپنے برے کاموں سے وہ رک جاتا۔ فرماتے ہیں یہ آواز نے میرے اندر میں وہ بات پیدا کر لی اور مجھے اتنی حیا اور شرم آئی کہ ایک آدمی مسلمانوں کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، پیسوں کے معاملے میں لوگوں کو ستا رہا ہے، اور میں چپ چاپ وہاں سے گزر گیا۔ میں نے اس کو کوئی سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ اب ایسی مجھے شرمندگی اور ندامت ہوئی کہ میں اس کٹیا میں آ کر ٹھہر گیا۔ آج 50 سال ہو گئے ہیں، میں نے اس کے باہر قدم نہیں نکالا۔ یہیں پہ رہتے رہتے میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور کہ تاکہ میری کسی پہ نظر نہ پڑے اور میں کسی کو دیکھوں ہی نہیں کہ پھر میری آگے چل کر پکڑ ہو جائے۔ اور مجھے اسی بات کا ٹینشن اور فکر ہے کہ اگر قیامت میں یہ پوچھا گیا کہ جب تو نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ غلط کام کر رہا ہے تو نے اس کو تنبیہ کیوں نہیں کی، تو نے اس کو سمجھایا کیوں نہیں؟ یہ مجھے فکر ہے۔ 50 سال سے میں یہیں پہ باہر ہی نہیں قدم رکھا میں نے۔ یہ ہے طریقت، ایسے حاصل ہوتے معرفت۔ یہاں پہ تو لوگوں کے بیچ میں دبدباٹی ہو رہی ہے اور بیچارے لوگوں کے پیسوں پہ یہ جلسے ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم طریقت والے ہیں۔ یہ شیطان والے ہیں، یہ کہاں طریقت والے ہیں؟ طریقت والے تو یہ ہوتے ہیں کہ شریعت جن چیزوں کی مباح جس کو کیا ہوا ہو، یہ لوگ ان کو بھی چھوڑ دیتے خوف کی وجہ سے یا رغبت کی وجہ سے۔ بہرحال یہ وہ واقعات ہیں جو اس میں ہمارے لیے بہت ساری سمجھنے کی باتیں ہیں۔ اسی طرح سے پھر مکہ شریف اور پھر اصفہان پر آپ کا گزر ہوا۔ اصفہان میں شیخ محمود اصفہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وہ بہت شہرہ اور دبدبہ تھا۔ وہاں پر حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس وقت تو صرف وہ بختیار کاکی تھے، وہ قطب الدین بختیار ہوں گے، وہ سب تو کاکی اور خواجہ اور لقب تو پھر بعد میں ملتا ہے نا، آدمی کچھ کرتا ہے پھر بعد میں وہ سب ملتا ہے۔ پہلے تو ایک آدمی ہوتا ہے، ایک عام سا مسلمان ہوتا ہے، پھر وہ جیسے جیسے ترقی کرتا ہے تو پھر اس کو لقب ملتا ہے، اس کو پھر وہ چیزیں ملتی ہیں۔ تو وہ بھی ان کے مرید ہونا چاہتے تھے۔ اس میں خواجہ معین الدین غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں پہ آنا ہوا۔ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی غریب نواز کو دیکھا، چہرے مبارک دیکھ کر ہی آپ کے عاشق ہو گئے اور پھر حضور غریب نواز کے ہی مرید ہو گئے۔ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی غریب نواز کے مرید بھی ہو گئے، لیکن وہ مرید ہوتے کس لیے تھے؟ لوگ تو آج بھی مرید ہوتے ہیں، لیکن کچھ مرید اس لیے ہوتے ہیں کہ کیونکہ پورے سماج اور جماعت اور نعت والے اور گھر والوں کا سسٹم ہے کہ فلاں پیر کے مرید ہونا، تو اس کو بھی ایک گاڑی پروا میں مرید ہونا ہے۔ کیوں ہونا ہے، کیوں نہیں ہونا ہے، پوری پیر بننے کے وہ شخص لائق بھی ہے کہ نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں۔ اب سب بن رہے ہیں تو مجھے بھی بننا ہے، میں بھی بن گیا۔ اب ایک تو یہ ہے، دوسرے وہ ہیں کہ بولتے ہیں کہ پیر رکھیں نے، ایک آدھ پیر ہونا چاہیے تو دھندا بندہ اچھا چلے، کوئی بیماری آئے، کوئی گراہکی نہ ہو تو دعا کرانے میں کام آتا ہے۔ یعنی اس پیر کو بھی واپرنا ہے، پیر ان کو استعمال کر لیتا ہے۔ یہ اس کے لے جاتے ہیں نا کہ بھائی کوئی دعا بوا کے لیے یہ کام آتا ہے پیر، یعنی آخرت اور قبر اور رسول پاک تک پہنچائے، اللہ تک پہنچائے، وہ تو ذہن و گمان میں بھی نہیں ہے۔ پیر اس کو چاہیے بھی اس کے لیے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی دکانیں مصیبتیں آتی رہتی ہیں، ایک آدھ پیر ہو جاوے نا اپنا، تو یہ دعا بوا کر دے، کوئی چھوٹا موٹا تعویذ دے دے، اپنا دھندا چلنے لگے، سمجھے؟ اپنے بھی ایک بنگلہ آ جائے، ایک 4 بنگلے والی گاڑی آ جائے تو بس پیر کام کا۔ تو خیر یہ تو فائدے کی بات ہوئی نا، فیض کہاں ہوا پھر؟ ٹھیک، تو پھر جیسے مرید ہوتے ہیں پیر بھی ان کو ایسے ہی بھٹکتے ہیں، پھر یہ ان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، وہ کب کا استعمال کر چکا ہوتا ہے پھر۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے اور سچی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ پیر جب بختیار کاکی نے غریب نواز کو بنایا اللہ تک پہنچنے کے لیے، رسول پاک کے دربار تک پہنچنے کے لیے، جیسے شیخ فرماتے ہیں مرشد کریم کہ تمہارے در پہ جو میں بار یاب ہو جاؤں، قسم خدا کی شہا میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ نظریہ ہوتا اللہ والوں کا کہ اگر رسول پاک کے دربار تک کسی کی باریابی ہو جائے،
وہاں تک کسی کی پہنچ ہو جائے تو وہ قسم کھا کے فرماتے ہیں قسم خدا کی شہا میں کامیاب ہو جاؤں۔ یہ پیر اس لیے بناتے ہیں کہ یہ رسول پاک تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں ہم رہیں گے تو یہ بھی ہم کو رسول پاک تک پہنچا دیں گے، یا اللہ تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کی صحبت میں رہیں گے تو یہ بھی ہم کو اللہ والا بنا دیں گے۔ اس لیے یہ مرید بناتے ہیں۔ شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے مرشد کریم کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور پھر آپ کی صحبت اختیار کر لی اور غریب نواز کے ساتھ ساتھ آپ بھی چلنے لگے اور چلتے رہے۔ پھر مختلف جگہ پہ جانا ہوا۔ خود قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، یہ میں جو واقعات بیان کر رہا ہوں اس میں سے کچھ تو وہ ہیں جو غریب نواز کے خود ملفوظات ہیں، خود غریب نواز نے جو ارشاد فرمائے، کچھ وہ ہیں جو آپ کے مرید اور مریدوں کے مرید نے اپنی کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہیں کہ حضور غریب نواز کے ساتھ یہ ہوا۔ اب جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں کہ غریب نواز کے ساتھ ہم جا رہے تھے، ایک جگہ پہ ہمیں گزر ہوا تو ہم نے دیکھا کہ ایک شخص بزرگ ہیں، کافی سال لمبی بڑی عمر کے بزرگ ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں، بس جمع کھڑے ہیں، کھوئے ہوئے جانے، آدمی جیسے کھو جاتا ہے نا، وہ آپ نے دیکھا ہے کسی شخص کوئی خیال میں ہو جاتا ہے تو ایسے ہی دیکھتا ہے حیرت میں، اب آس پاس کیا ہوتا ہے اسے کچھ خبر ہی نہیں ہوتی، یوں دیکھتا رہتا ہے، وہ ایک چیز مقام ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص نماز میں کھڑا ہے اور بس آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے، دیکھے ہی جا رہا ہے۔ تو ہم دونوں نے دیکھا تو فرماتے ہیں کہ مرشد پاک غریب نواز نے فرمایا کہ کیا ہم اس بزرگ کی صحبت میں رہیں، کچھ ان کے پاس ہم رکتے ہیں۔ تو اب یہ تو مرید تھے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے کہا بے شک کیوں نہیں، چلو ان کے پاس ہم رہتے ہیں۔ تو بولے ہم دونوں وہاں پہ رک گئے۔ اب جب ہم رک گئے پھر کئی وقت گزر گیا تو پھر وہ ہوش میں آئے اور ہم کو پھر سلام کیا اور کہنے لگے کہ میں 30 سال سے مقام حیرت میں ہوں، یا اللہ نے تمہاری وجہ سے یہ مجھے ہوش میں لایا ہے کہ میں تم سے بات کروں۔ 30 سال سے میں اس طرح سے ہوں۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، یہاں پہ 30 منٹ مسجد میں نہیں نکلتی اور یہ کہتا ہے کہ اللہ سے اچھا۔ ایک تو یہ والے بابا والے اور ایک ہیں وہابی دیوبندی اور بد مذہب طرح طرح کے، وہ ولیوں سے اپنے آپ کو اچھا سمجھتے ہیں۔ شیطان مردود، یہ معراج ربانی مردود کا نام ہے، اور ایسے بہت سارے خبیث گھوم رہے ہیں مارکیٹ میں، لال رومال پہن کر اور کلپیں بنا کر گھما رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ خواجہ غریب نواز کے وہاں ہجڑے بہت جاتے ہیں، کیونکہ خواجہ کا مطلب ہی ہجڑا ہوتا ہے۔ اب یہ خواجہ جو ہے صرف غریب نواز کے آگے نہیں لگتا، یہ پورا سلسلہ، یہ سب کو خواجہ حسن بصری سے وہ سب کو خواجہ کہتے ہیں۔ خواجہ کا مطلب ایسے ہوتا ہے مددگار۔ تو یہاں پر اب ایسے لوگ ہیں کہ یہ ولیوں سے بھی اپنے آپ کو افضل کہتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر کہتے ہیں۔ اور وہ ایک شیطان مرزا نکلا ہے ابھی پلمبر، وہ کہتا ہے کہ غوث اعظم کو تو وہ غوث اعظم تک وہ چڑھائی کرتا ہے، بولے اس سے اچھے تو ہم ہیں۔ یہ اس صدی میں ایسے لوگ موجود ہیں۔ تو ایک طرح سے ایسے خبیث بدترین لوگ بھی ہیں، اور ایک طرف وہ والے ہیں کہ کسی کو بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ خیر، اللہ تعالیٰ ایمان کی ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، اور جو سچی راہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر اور ہمارے اولاد کو، ہمارے آس پاس والوں کو اللہ تعالیٰ اس پر رکھیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں 30 سال سے اس مقام میں ہوں، اور اللہ نے چونکہ آپ ہمارے خدمت میں آئے، اے فقیروں، اے درویشوں، تو اللہ نے مجھے ہوش میں لایا، میں آپ سے کلام کرتا ہوں۔ اے عزیزو، جب تم آ گئے ہو تو اس بات کو یاد رکھنا کہ تم نے جو طریقت کا راستہ اختیار کیا ہے، تم نے جو فقر کا راستہ اختیار کیا ہے، تو یاد رکھنا دنیا اور مال، دنیا کی محبت تمہارے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ تم مخلوق سے جدا رہنا اور ان سے کسی طرح کی لالچ نہ رکھنا، تم لوگوں سے دور رہا کرنا اور اللہ کی یاد میں ہمیشہ لگے رہنا، اور کسی طرح کا کچھ ان سے طلب نہیں کرنا ہے۔ اور جو لوگ تمہیں نذرانہ دے، تمہیں ہدیہ دے، تو اس کو اپنے پاس جمع کر کے نہیں رکھنا۔ اگرچہ نذرانہ قبول کرنا، تحفہ قبول کرنا تو سنت ہے، لیکن اس کی بیلنس نہیں بنانی۔ کہتے ہیں اگر تم اس کو اپنے پاس جمع کرنے لگو گے تو تم خطا کار ہو جاؤ گے۔
اور یہ پھر نصیحت فرمائی اور کہا کہ دونوں شخص آپ بھی پھر اپنے راستے پہ جائیں اور میں پھر اپنی بات میں آ جاتا ہوں. یوں کر کے یہ آگے نکلے. یہ دیکھو اس طرح سے درس سیکھتے سیکھتے جا رہے ہیں. اور غریب نواز کو اپنے پیر و مرشد حضرت عثمان ہارون نے جب خلافت دی تب بھی انہوں نے یہی نصیحت فرمائی تھی کہ مخلوق سے اور خلقت سے یہ کنارہ کشی اختیار کرنا ہے, آبادی سے دور رہنا ہے, عبادت و ریاضت میں وقت کو گزارنا ہے, لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگنا, طمع بھی نہیں کرنی. ایک تو ہے طلب نہیں کرنا, لینا نہیں ہے, سوال نہیں کرنا ہے, اور دوسرا دل میں لالچ بھی نہیں ہونی چاہیے کہ اس سے 2-5 پیسے مجھے ملے. یہ ہوتے ہیں اللہ والے کہ وہ طمع بھی نہیں کرتے, دل میں ان کے لالچ بھی نہیں ہوتی کہ یہ مجھے کچھ دیں, اور جب دیا جاتا ہے تو قبول بھی کرتے ہیں. تو اس کے لیے فارمولا ہے ہمارے یہاں کہ طمع نہ کر, یعنی کہ لالچ نہ کر, پھر ہے منع نہ کر, اگر کوئی دے تو پھر منع بھی نہ کر. ایک تو ہے کہ اگر نہیں دیتا ہے تو دل میں لالچ نہیں ہونی چاہیے کہ 2-5 پیسے مل جائیں, اور اگر کوئی دے رہا ہے تو پھر تحفہ قبول کرنا تو سنت ہے. کوئی نذرانہ دے رہا ہے خوشی سے, کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر منع بھی نہیں کرنا ہے. اور جب تو نے لے لیا تو تیسرا اصول ہے کہ اب جمع نہ کر, اب جمع کر کے رکھنا نہیں ہے. اس ہاتھ سے لیا تو پھر اس ہاتھ سے دے دینا, یہاں سے آیا تو یہاں بانٹ دو, یہاں آیا تو وہاں بانٹ دو, مخلوق خدا کی خدمت کرتے ہو. آئی بات سمجھ میں؟ اس طرح سے اللہ والوں کا یہ طریقہ رہا کرتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ وہاں سے ہم پھر آگے گئے اور ایک جگہ پر بغداد میں آپ کا ٹھہرنا ہوا. وہاں پر شیخ اوحد الدین کرمانی اور شیخ شہاب الدین سہروردی اور خواجہ غریب نواز اور شیخ بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجمعین یہ سب بیٹھے ہوئے تھے. اس میں شمس الدین التمش یہ بعد میں سلطان بنا ہندوستان کا, اس زمانے میں تو مشرکوں کا راج تھا یہاں پر. یہ سب بغداد میں بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ سلطان شمس الدین التمش یہ 12 سال کا چھوکرا تھا, لڑکا تھا. یہ 12 سال کا لڑکا جس کے ہاتھ میں پیالہ تھا یہ وہاں سے گزرا. اب یہ گزرا, 3 بزرگان دین کی نظر پڑی, نگاہ پڑی کہ یہ کوئی بچہ جا رہا ہے. حضور شیخ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اس بچے کو اور کہنے لگا کہ جب تک یہ بچہ دہلی کا سلطان نہیں بنے گا اس کو موت نہیں آئے گی. یہ ہوتا ہے, اس طرح سے ہوتا ہے, وہ دیکھ لیا کرتے ہیں. اب تب تو یہاں پر کوئی دوسرا راج کر رہا تھا اور یہ تو 12 سال کا ہے. پھر آگے چل کر اس کو پھر بادشاہی ملی بھی اور وہ سب واقعات ہیں, آپ سچ بھی کر سکتے ہو. سلطان شمس الدین التمش اس نے حکومت کی یہاں پر. خیر اسی طرح سے پہنچتے پہنچتے پھر آخری بات کہ یہ مدینہ شریف میں آپ کی حاضری ہوئی. اب جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت ہبا کر دے, نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائیں, ندا کر دے وہ جب چاہیں, جسے چاہیں اسے فرما رواں کر دے. اب وہ جو بڑی جنت عطا کر رہے ہیں اور جہاں بانی جی عطا کر رہے ہیں اس بارگاہ میں آپ کی حاضری ہوئی. لیکن جب کام آدمی کرتا ہے, ویسے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جب میت کے پاس قبرستان میں جاتے ہیں تو آپ کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو, وہاں پہ سلام کرنا ہوتا ہے قبرستان میں بھی. السلام علیکم یا اہل القبور کر کے قبروں والوں کو مخاطب کر کے سلام کرنا ہوتا ہے. یہ قبر والے سنتے بھی ہیں اور جواب بھی وہاں سے ملتا ہے, لیکن عام حالات میں عام انسان یہ سب سن نہیں سکتا اور اسی میں اس کی بھلائی بھی ہوتی ہے. خیر جس کو اللہ وہ سناتا ہے وہ سن لیتے ہیں, جس سے بات کرواتا ہے اللہ تعالیٰ وہ بات بھی کر لیتے ہیں, دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہی حال مزاروں کا ہوتا ہے کہ جب عام مومن مسلمانوں کے وہاں سلام کرنے سے جواب ملتا ہے وہ سنتے ہیں, سمجھتے ہیں, دیکھتے ہیں. بلکہ یہاں تک آتا ہے کہ اگر 2 قبریں ہیں اور ایک قبر والے کے رشتہ دار اور اس کے پہچان والے بار بار آتے رہتے ہیں اس کی قبر پر فاتحہ کے لیے, اور پاس والی قبر پہ کوئی نہیں آتا, تو پاس والا جو مردہ ہوتا ہے وہ اس کے اپنی پڑوسی قبر والے مردے سے کہتا ہے کہ تیرے گھر والے اور تیرے رشتہ دار تو بہت اچھے ہیں کہ بار بار تیرے کو فاتحہ پڑھنے کے لیے اور اصالہ ثواب کے لیے آتے ہیں, میرے یہاں تو کوئی نہیں آتا.
جیسا ہمارے زندوں میں گفتگو ہوتی ہے یہ چیزیں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں. یہ عالم برزخ کے معاملات ہیں, بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں. تو اب یہ تو عام مومن مسلمان بندوں کا حال ہے, تو پھر جو اللہ کے دوست ہوں گے پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ نہیں تو عام مومن اتنا تو سن لیتا ہے کہ جب اس کو دفن کر کے جایا جاتا ہے تو یہ حدیث میں یا ہے کوئی 100 سال پہلے اعلیٰ حضرت لکھ کے چلے گئے, کوئی حوالہ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جیسے وہاں بھی کہتے ہیں کہ اب تو امام احمد ایسا کچھ بھی لکھ کے معاذ اللہ, اور یہ ان کا تو یہی حال ہوتا ہے کہ کچھ بھی بکواس کرتے رہتے ہیں. یہ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندے کو دفنا کا جاتے ہیں تو وہ جوتے کی تسمے کی آواز تک سنتا ہے. مجھے بتاؤ اب مولوی کا قبرستان لے لو کتنا بڑا ہے, اگر کوئی گیٹ پر آتا ہے اور سب سے آخر کونے میں ہم کھڑے ہیں, کیا ہمیں کوئی آواز سنائی دے گی؟ کون آیا کون گئے پتہ بھی نہیں چلے گا. جوتوں کی آواز کیا, وہ چلائے گا تو بھی شاید آواز نہیں پہنچے گی ایک دیوار سے دوسری وہ اینڈ تک ہو. لیکن اگر وہی شخص اگر دفن کر دیا جائے, مر جائے بعد میں, تو پھر اس کی طاقت بڑھ جاتی ہے. وہ لوگوں کی آواز تو کیا, وہ جوتوں کی تسموں کی آواز بھی سن لیتا ہے. پھر خیر وہ دوسرا موضوع ہے. تو یہاں اولیاء کرام کا پھر طاقت کا عالم کیا ہوگا, اور پھر رسول پاک کی بارگاہ میں ہے نا. خیر یعنی ہم جس عقیدے پر ہیں وہ بالکل صحیح ہے, آپ کو ادھر ادھر وہ دیکھنے کی, اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ واٹس ایپ پہ کوئی کیسا ہی آدمی تمہیں کوئی کلپ بھیجتا ہے 30 سیکنڈ کی جس میں کوئی داڑھی والا, ٹوپی والا, ٹائی پینٹ والا کچھ بھی بات بولتا ہے, تو آپ کو وہ سننا ہی نہیں ہے جب تک آپ کو پہچان نہ ہو کہ یہ بولنے والا کون ہے, یا تو بھیجنے والا کو ایسا معتبر ہو کہ جو غلط بھیجتا ہی نہیں, اس کے مراد عالم کہہ رہا ہوں, آپ کا دوست معتبر نہیں, کہ یہ غلط نہیں بھیج سکتا کیونکہ اس کے پاس علم نہیں تو اس کو غلط نہیں لگتا, لیکن بات غلط ہو سکتی ہے. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کو سب کو سننے کا, اس میں سے جو اچھی باتیں ہوں وہ لے لینے کی. مجھے بتاؤ کہ اچھی بات کیا ہے اور بری بات کیا ہے, اس کی تمیز ہے؟ وہ تو خبر نہیں پڑتی. اب جس کو اچھی سمجھ کے لے لو گے, ممکن ہے کہ یہ زہر قاتل ہو, جہنم کے گھڑوں میں ڈال دے. لہٰذا ایسی ویسی باتیں آپ کو سننی ہی نہیں, دیکھنی ہی نہیں. یہ جیسے فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی, حضور فرماتے ہیں, صبح کے وقت مومن ہوگا, شام کو کافر ہو جائے گا, شام کو مومن ہوگا, صبح کافر ہو جائے گا. اور اب یہی دیکھ رہے ہیں, پتہ نہیں کون کب کیسی بات کر لیتا ہے, کیا بول لیتا ہے, کیسا عقیدہ رکھ لیتا ہے. صبح کے وقت ٹناٹن سنی ہوتا ہے, شام ہوتے ہوتے پتہ نہیں کیسا بدترین ہو جاتا ہے. معاذ اللہ. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی اور آپ نے وہاں پر سلام کیا. اب جب الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہا تو پھر قبر انور سے بھی جواب آیا کہ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ, اے مشائخوں کے قطب تم پر بھی سلام ہو. اور پھر کہا گیا, ایک جگہ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں سے جواب ملا, اے سمندروں اور جنگلوں کی زمین کا قطب تم پر سلام ہو. غریب نواز نے یہ سنا, کہاں کام مکمل ہو گیا. اور پھر وہاں سے ڈیوٹی لگائی گئی, وہاں سے کہا گیا کہ تم ہندوستان میں اجمیر میں چلے جاؤ, وہاں پہ کفر اور ظلمت کا دورہ ہے, وہاں پہ اندھیرا ہی اندھیرا ہے, کفر و شرک کی آندھیاں چل رہی ہے. معین الدین حسن, تو یا بارگاہ رسالت سے یہ کہا جا رہا ہے, معین الدین تم ہمارے دین کے معین ہو, یعنی کہ تم ہمارے دین کے مدد کرنے والے معین الدین ہو. تم ہندوستان چلے جاؤ, اجمیر چلے جاؤ, اور وہاں پہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تمہارے وجود سے, تمہارے ذریعے سے یہ اسلام کو رونق بخشے گا, اور وہاں سے کفر اور اندھیرے کو دور فرما کر اسلام اور نور کا اجالا ہو جائے گا. وہاں سے دیا جاتا ہے. اعلیٰ حضرت یہی تو عرض کر رہے ہیں, یا رسول اللہ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے. ہم سے وہ کام لے لیں یا رسول اللہ جس سے آپ راضی ہو جائیں ہم سے, اور ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. تو وہاں سے یہ ڈیوٹی لگائی جاتی ہے. تو ایک آنا اور ہوتا ہے اور بھیجنا اور ہوتا ہے. آنے والے کو تم پریشان کرو گے تو وہ بھاگ جائے گا, لیکن جس کو وہاں سے بھیجا جاتا ہے پھر وہ بھاگتا نہیں ہے. یہ ماحول کو دیکھ کر بدلتا نہیں ہے, وہ ماحول کو پورے کا پورا بدل دیتا ہے. یہ دو چیزیں ہوتی ہیں.
لوگ آ کے ماحول کو دیکھ کر بدل جاتا ہے وہ اور ہوتا ہے، اور خود ماحول کو بدل دیتا ہے تو وہ اور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جس کی مدد اور نصرت فرمائے اس سے وہ کام لے لیتا ہے۔ غریب نواز کو وہاں سے حکم ہوتا ہے کہ ہندوستان جانا ہے، اجمیر جانا ہے۔ اب جانا تو جانا ہے، اس کا تو انکار نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگا کہ پھر اب یہ اجمیر کہاں پر آیا، ہندوستان کس راستے سے جاتے ہیں، کس طرح سے یہ ہوتا ہے اور کیسے میں وہاں پہ پہنچوں گا۔ اب یہاں پہ وہیں خواب میں وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، اور وہاں سے لے کر پورا راستہ بھی دکھا دیا، اجمیر کی محلات اور اجمیر کی پہاڑیاں تک، اور بیچ میں جو کچھ بھی شہر آتے ہیں، بلاد اور امصار آتے ہیں، تمام کے بارے میں بیان کر دیا۔ گویا کا پورا میپ اور نقشہ بتایا گیا کہ معین الدین ہم بھیج رہے ہیں تو سارے انتظام بھی ہم ہی کر دیتے ہیں۔ گل بھی اور ہے، سمجھے؟ آج کل شاید پہلے یہ لوگ کہتے تھے کہ ایسا کیسے ہوتا ہے، ایسے کیسے ہوتا ہے، لیکن آج کل اب ٹیکنالوجی کے ذریعے سمجھ میں آتا ہے کہ جب باس یا کوئی بڑا شخص اپنے ماتحت کو یا اپنے نوکر اور امپلائی کو کسی جگہ پہ بھیجتا ہے تو ناک نقشہ اور گوگل میں پورا دے دیتا ہے کہ آپ کو یہاں سے جانا ہے، یہ شارٹ کٹ ہے، یہاں سے یہ وہاں پہ فلاں پہچان میری والا ہے، وہاں پہ وہ میرا پہچان والا ہے، رات یہاں پہ رکنا ہے، 5 تاریخ کو وہاں پہنچنا، 10 تاریخ کو یہاں یہ چلو جاؤ سیٹنگ ہو گیا تم جاؤ۔ اب اس کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، بھیجنے والا سارا انتظام کر رہا ہے، اور جس کو یہ بھیج رہے ہو مالک کل جس کو بنایا، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ مالک کے حبیب کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ وہ باتیں ہیں۔ تو پھر وہاں سے اب حکم تو ہو گیا کہ آپ کو ہندوستان جانا ہے، اور ہندوستان آ کر کیا کرنا ہے، تجارت کا اچھا اسکوپ ہے، لوگ ہجرت تو آج بھی کرتے ہیں، لیکن مال کے لیے، تجارت کے لیے، روزی روزگار کے لیے ہجرت یعنی کہ لوگ اپنے وطن کو چھوڑ کر آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ وہ روزی روزگار کے لیے اپنے وطن کو نہیں چھوڑتے، وہ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اور رسول پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خطاؤں کو معاف فرمائے، اور سچا عشق رسول اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت و فرما برداری ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ کہنے میں کچھ غلطیاں ہو گئے تو میں رجوع کرتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔